نمبر 2 وہ ذریعہ تبادل رہے کہ میں نے آپ سے کتاب لینا ہے تو مقابل میں آپ کو کیا دوں گا؟ پیسے دوں گا. آپ دکان والے سے آپ سامان لینے جاتے ہیں، مقابل میں اس کو کیا دیتے ہیں؟ پیسے دیتے ہیں. کسی کو بھی آپ نہیں دیکھا ہوگا کہ دکان کے پاس جا رہا ہے، اس کے پاس استعمال شدہ موبائل ہے، اس کو بیچ کر کے اسے جا کر کے سونا لے رہا ہے یا اسے جا کر کے روٹی لے رہا ہے. نہیں، کیا ہوتا ہے اس کے مقابل میں؟ پیسے. تو کیا رہا؟ دوسری چیز کیا ہے کہ ذریعہ تبادل ہو، یعنی ادلا بدلی کرنے کے لیے وہ ایک ذریعہ بھی رہے. تیسری چیز یہ ہے ساتھیوں، وہ جمع کنجی بھی ہو، یعنی وہ کرنسی ہو، وہ جمع کنجی ہو. یہ 3 صفت اگر آپ لوگ یاد کر لیں گے ساتھیوں، یہ عام طور پر جو ہے کرنسی میں یہ صفت پائی جاتی ہے. تینوں صفت کرنسی میں موجود رہنی چاہیے، تبھی اس کو کرنسی کہلایا جائے گا. اور یہ ساتھیوں آج کل جو ہمارے پاس کرنسی یا کاغذ کی پائی جا رہی ہے، یہ اصل طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ عرف کی بنیاد پر ہم نے اس پر تداول کرنا شروع کر دیا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں، سونا کے مقابل میں ہے، اس کے بدلے سونا رکھا گیا ہوا ہے. حقیقت میں ساتھیوں ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ سونا پوری دنیا کے اندر جو سونا اگر وہ اکٹھا کیا جائے تو امریکہ ہی کے لیے کافی نہیں ہوگا کہ وہاں پہ جو ڈالر انہوں نے چھاپا ہوا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ڈالر انہوں نے چھاپ چکے ہوئے ہیں. تو چاہے جائے گی پوری دنیا کے لیے یہ سونا یا چاندی کیسے کافی ہوگا. 1970 کے بعد جو ملک جو ہے سونے کے ساتھ اپنی کرنسی کو جوڑے ہوئے تھے اس کو انہوں نے اس سے ہٹا دیا ہے. اب اس کے بعد جو بھی کرنسی ہے وہ ملک کی حالت، اقتصادی حالت کی بنیاد پر جڑی ہوئی ہے، یا وہ اس ملک کی حالت کی اچھا رہے. ملک کی حالت جب اچھی رہتی ہے تو اس کی کرنسی کی اقتصادی حالت جب اچھی رہتی ہے تو وہ کرنسی اوپر جاتی ہے، اور جب اقتصادی حالت کمزور رہتی ہے تو کرنسی نیچے آتی. تو اسی کی بنیاد پر وہ کرنسی اوپر اور نیچے ہوتی ہے. تو یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، اور یہ جو چیز ہے جو کرنسی اگر اس طریقے سے ہم نے عرف لے لیا ہے تو شرعی طور پر اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے. اور میں اس کی آپ لوگ کو مثال دوں گا کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے زمانے میں یہ مسئلہ کچھ چھڑا. تو امام مالک مدونہ کے اندر امام مالک ایک عبارت ہے، امام مالک کہتے ہیں کہ لوگ اگر اپنا ذریعہ تبادل چمڑے کو بنا لیے تو اس کے اندر بھی میں ربا کو جاری کر دوں گا. مدونہ کے اندر یہ چیز عبارت موجود ہے کہ انہوں نے ربا جاری کس کے اندر کہا ہے، کس کے اندر ربا جاری کر دے گی، یعنی اس کو کرنسی کا احکام اس کے اوپر جاری کر دیں گے. کس کے اوپر؟ چمڑے کے اوپر. کیوں؟ اگر لوگوں نے اس کو ذریعہ تبادل بنا لیا، یعنی اس کو لوگوں نے اگر کرنسی سمجھ لیا ہے، امام مالک کہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی میں وہ احکام جاری کروں گا جو احکام سونے اور چاندی پر ہے. تو اہل علم ساتھیوں اسی پر قیاس کرتے ہوئے یا اسی چیز کو قیاس کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ جو اب کرنسی پائی جاتی ہے یہ اسی کے بنیاد پر ہے جو کیا کہتے ہیں لوگوں کے اندر ایک ذریعہ تبادل اور لوگوں کے اندر اس قسم کا جو عرف پایا جا رہا ہے اس کی بنیاد پر یہ چیز ہے. اور اس طریقے سے اگر چیز ہے تو اس کے اندر سارے احکام جو سونے اور چاندی کے سود کے اور ادھار کے اور اس قسم کے اور تقابض کے اور عدم بیعت کے معاملے ہیں وہ سب اس کے اندر پائے جائیں گے. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا.